السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو اہم خبروں کو آج ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو تحریک طالبان کے جھنڈے تلے افغان طالبان جنگجو جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم پہ افواج پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک بڑا انکشاف ہے کہ افغان طالبان مسلسل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی طالبان کے جھنڈے تلے جو ہے ان کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کے ساتھ مل کے افواج پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو سب جانتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جماعت کے مرکزی رہنما کو بلوچستان میں شدت پسندوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور سال 2024 میں ہم نے دیکھا کہ 644 حملے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جس میں 2-2.5 ہزار جانوں سیکیورٹی اہلکار کی اور عام لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو شدت پسندی میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور یہ سال 2024 ایسا لگتا ہے کہ ہم 10 سال اگر پیچھے جائیں، 11 سال، تو سال 2014 میں یہی حالات تھے۔ اب اس ٹائم پہ یہ حالات بن گئے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو روزانہ کے حساب سے تواتر سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا پڑ رہے ہیں، اور جن میں ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ مگر دوسری طرف ناظرین، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، کرک میں، شمالی وزیرستان میں، ڈیر اسماعیل خان میں، کوہاٹ میں، جنوبی وزیرستان میں، ان علاقوں میں، باجوڑ میں، ان علاقوں میں، اسپیشلی جنوبی اضلاع میں شدت پسندوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اور ایسا ہے نہیں کہ دراندازی ہو کے یہ واردات کر دیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، ایسا ابھی نہیں ہے۔ دراندازی بھی ہوتی ہے، اور بارڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس بارڈر کو ایک طرف سے مینیج کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کر رہا ہے، جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے 3400 کلومیٹر کا، وہاں بھی فینسنگ ہے، اس سائڈ بھی فینسنگ ہے۔ انڈیا اس کو ایک بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے طور پہ وہ دیکھ رہا ہے اور مینیج کر رہا ہے، پاکستان بھی یہی کر رہا ہے۔ اس طرح ایران کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ بھی مینیج کر رہے ہیں اور پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے۔ یہ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو ون سائیڈڈ مینیج کیا جا رہا ہے، اور افغان طالبان اس کو مینیج نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے، دراندازی ہو رہی ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس میں افغان حکومت کی سرپرستی ہے۔ جب وہ حکومت اس بارڈر کو مینیج نہیں کر پا رہی اور نہ مینیج کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دراندازی میں اور سمگلنگ میں ملوث ہے۔ تو سمگلنگ بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ سے فینس کو کاٹا جا رہا ہے، اور وہ ملک میں دراندازی کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو دراندازی ہو رہی ہے، مگر یہ جنوبی اضلاع میں ناظرین ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ان کو اغوا کرتے ہیں، اور مہینے مہینے اغوا کرنے کے بعد اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ بھی جنوبی اضلاع میں۔ تو ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ملک میں اگر آپ کی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے مہینوں یا دنوں اپنے پاس رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹھکانے کافی زیادہ ہیں، لوگ بھی ان کے پاس زیادہ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان طالبان کو، اگر اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جائے، تو عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب تھے، تو اس ٹائم پہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے بات چیت ہوئی کہ پاکستانی طالبان کو غیر مسلح کر کے ہم اپنے قومی دھارے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ افغان طالبان کی مدد سے پاکستان ان کو واپس لے کے آیا، اور عمران خان کے دور میں ان کو واپس بسانے کی بات ہوئی۔ بیچ میں عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان کے دور میں بات ہوئی، شہباز شریف کے ٹائم میں ان کو بسایا گیا۔ وہی آرمی چیف ہمارے قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض حمید، وہ افغانستان گئے، جنرل فیض حمید، اور انہوں نے افغان طالبان سے ملاقات کی، اور پاکستان میں ان کو 40-45 ہزار لوگوں کو واپس بسایا۔ بہرحال انہوں نے پھر واپس ریاست کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھا لیا، اور تو پاکستان کی مینجمنٹ بھی چینج ہو گئی، پاکستان میں آرمی چیف بھی نیا آ گیا، ڈی جی آئی ایس آئی بھی نیا آ گیا، اور پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ان کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ مگر چونکہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے خلاف تمام تر سیاسی جماعتیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ آپریشن کے خلاف ہے۔ تو جتنے بھی سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا میں، اے این پی ہو گئی، مسلم یونین ہو گیا، پیپلز پارٹی ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، یہ سارے آپریشن کے خلاف ہیں، کیونکہ آپریشن 2014 میں قبائلی علاقوں میں ہوئے ہیں، اور وہ ضرب عضب آپریشن جو ہے وہ بھگتا ہے لوگوں نے، لوگوں کو ابھی تک اس کے پیسے نہیں ملے، کئی لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں گئے، ان کا بڑا نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپریشن کے ساتھ خلاف ہیں۔
جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک راستہ نکالا اور بڑے تواتر سے اور ڈیلی کے حساب سے تقریباً انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، جس میں ان کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس آپریشن سے یہ آپریشن کا طریقہ کار جو ہے یہ بڑا مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خفیہ معلومات پہ کارروائی کرتے ہیں، جس میں جانی نقصان جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کا بڑا کم ہو رہا ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ٹارگٹ کو وہ آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں، کیونکہ ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ مگر ناظرین اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کافی کامیابیاں ملنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ افغان شہری بیچ میں نکل آتے ہیں۔ اس سے پہلے بغدیس کے گورنر کے بیٹے کو جو بیچ میں مارا گیا شدت پسندوں کے ساتھ، اب دوبارہ ہم نے دیکھا کہ 2-4 طالبان بیچ میں جو افغان شہری ہیں وہ بیچ میں مارے گئے۔ اب ناظرین سامنے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ پرسوں جو صوبہ وردک افغانستان ہے وہاں کے رہائشی جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں 4 افغان طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو 4 مارے گئے ہیں شمالی وزیرستان میں، یہ مقیم حمزہ ہے اور مصطفیٰ معاذ ہے اور بدری طالب ہیں اور فرحات کیس ہے۔ تو یہ 4 افغانی جنگجو جو ہیں یہ شمالی وزیرستان میں مارے گئے ہیں۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے ناظرین کہ یہ افغان طالبان جو ہے ان کا کوئی گروپ ہے، کوئی جنگجو ہیں انہوں نے اپنی جنگجوؤں کو جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہوا ہے، اور وہ افغان طالبان کے جھنڈے کے تلے جو ہے یا مختلف شدت پسند تنظیموں جو ہیں اس ٹائم پہ، حافظ گل بہادر ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا ہے، جماعت الحرار ہو گیا ہے، تحریک طالبان پاکستان ہو گیا ہے، انہیں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہاں پہ اگر یہ ایسا ہے تو بڑی پریشان کن بات ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہے ان کے جنگجوؤں کو داخل کیا گیا ہے، اور وہ یہاں پہ تعداد ان کی کافی زیادہ، ہم بتا رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کی باقاعدہ رات کو حکومت ہوتی ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا، کیونکہ وہ ڈیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے ان کی ہے، اور رات میں ان کی حکومت ہوتی ہے، اور صوبے میں جو حکومت ہے یہ دن کو ہوتی ہے، یہ رات کو نہیں ہوتی۔ تو تعداد زیادہ ہونا اور پھر افغان طالبان کا ہونا، اور افغان طالبان کا آپریشنز میں مختلف آپریشن میں مارا جانا، اور یہ جو طالبان مارے گئے ہیں یہ افغانستان کے بعض اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا کے ہیں وہاں پہ وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغان جنگجو جو ہے، جو افغان طالبان کے جنگجو ہیں، ان کو پاکستان میں پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے، اور یہ جنگ اس لیے مزید پھیل رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے تواتر سے آپریشن کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی کافی تعداد موجود ہے، اور ان میں کمی نہیں آ رہی، ان کی کارروائیاں کم نہیں ہو رہی۔ تواتر سے وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے کر رہے ہیں، چوکیوں پہ حملے کر رہے ہیں، پولیس تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو اغوا کر رہے ہیں، اپنے پاس مہینوں رکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو پاک فوج ہے، سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ان کے خلاف مختلف آپریشن کر رہے ہیں۔ کوڈا کاپٹر جو ڈرون ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں اگر جنگجوؤں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو فائٹر جیٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں، زمینی آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، اور جس میں کامیابیاں جو ہیں وہ پاک فوج کو مل رہی ہیں۔ اور بڑے سینئر لیڈرشپ جو ان کے گورنر ٹائپ ہیں ضلع کے، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور ان کو مارا ہے اب تک سیکیورٹی فورسز نے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز اس بار گڈ اور بیڈ طالبان میں فرق نہیں کر رہی ہے اور اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ان کو اس میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ مگر تواتر سے جو ان کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہ جو افغان شہری شمالی وزیرستان میں 4 افغانی جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، مقیم حمزہ، مصطفیٰ معاذ، بدری طالب اور فرحات۔ تو یہ افغان طالبان اب صوبہ وردک جو ہے اس کے رہائشی ہیں۔ اب حکومت پاکستان کو بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا، افغان طالبان سے بات کرنی پڑے گی کہ آپ یار یہ اپنی جنگجو جو ہیں، ایک تو افغان طالبان ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ سپورٹ ان کو دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اب تو یہ بات ذرا زیادہ آگے چلی گئی ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ افغان جنگجو جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ۔ یہ 1 2 4 نہیں ہے، یہ باقاعدہ جب ایک ہی آپریشن میں آپ 4 بڑے جنگجوؤں کو مار لیتے ہیں بیچ میں صوبہ وردک کے افغانستان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے 8-10 بندے مارے جا چکے ہیں، تو یہ تعداد اب زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تو ایسے لگنے لگا ہے کہ یہ ان کے جنگجو جو ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے اور وہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں افغان طالبان، اور وہ TTP کے جھنڈے تلے جو ہے وہ پاکستانی افواج سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے
ایک خطرناک انڈیکیٹر ہے، اس پہ سوچنا ہوگا. اس پہ جو ہے وفاقی حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے دوبارہ جائزہ لینا پڑے گا کہ افغان جنگجو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس کا ایک تدراک ہونا چاہیے، اس پہ مکمل کارروائی پھر ہونی چاہیے، افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے، اس کا کوئی لاہ عمل نکالنا چاہیے. یہ بڑا خطرناک انڈیکیٹر ہے ناظرین. یہ ایسی جنگ ہے کہ یہ نہ رکنے والی جنگ پھر ہوگی اگر یہ اس طریقے سے افغان شہری جو ہے، افغان جنگجو جو ہے، اگر وہ شریک ہو رہے ہیں اور پاکستان میں وہ طالبان کے ساتھ مل کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. دوسرا ناظرین، جو بیچ میں ایک جمعیت علماء اسلام کو تو ویسے ہی بڑا خطرہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جو مرکزی رہنما ہیں، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں بلوچستان کے غلام سرور زہری، ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو شدت پسندوں نے قتل کر دیا ہے. تو جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. بلوچستان کے علاقے میں شدت پسندوں نے کارروائی کی ہے، نشانے پہ آ گئی ہیں مذہبی جماعتیں. اس ٹائم پہ مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سربراہ، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کو بھی تھریڈ الرٹ خیبر پختونخوا نے جاری کیا ہے. اور یہ جو کوڑا خٹک میں ہوا ہے، حقانیہ جامع حقانیہ میں نائب محتمم حامد الحق کو جو شہید کیا گیا ہے، اس کے ساتھ 8 بندے شہید ہوئے ہیں. تو اب یہ خطرہ مزید بڑھ گیا ہے. اب مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مذہبی جماعتوں میں فضل الرحمان صاحب کو اسپیشلی ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب جو ہے ان کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، اور سیکیورٹی اداروں کو بھی بڑی کیئر کرنی پڑے گی. ایک سینئر پولیٹیشین ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے پارٹی ورکر کو بھی، سینئر رہنماؤں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تحریک انصاف سے اتحاد تقریباً ہو چکا ہے، اور مزاحمتی تحریک میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اب بڑی مشکلات مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے آ گئی ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.